السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے بارے میں۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی شان و عظمت اور مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ان حضرات نے عشق رسول کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنی ساری زندگی حدیث پاک کی ترویج و اشاعت پروپوگیشن میں گزار دی۔ ان بزرگ ہستیوں میں جو مقام و مرتبہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے، چونکہ شوال المکرم کے مبارک مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی مہینے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے۔ لہٰذا اسی مناسبت سے آج ہم مشہور محدث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذوق عبادت پر مشتمل ایک ایمان افروز واقعہ سن کر اپنے اندر ذوق عبادت کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق عبادت۔ ایک مرتبہ مشہور محدث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں نے دعوت دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، پھر نوافل شروع فرما دیے۔ جب فارغ ہوئے تو قمیض کا ایک کنارہ اٹھاتے ہوئے کسی سے کہا، دیکھو میری قمیض کے اندر کیا چیز ہے۔ دیکھا تو ایک زہریلا کیڑا تھا جس نے 16 یا 17 مقامات پر ڈنک مارا تھا، جس کے سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک سوج چکا تھا۔ لوگوں نے کہا، جب اس نے پہلا ڈنک مارا تھا تو آپ اسی وقت نماز سے باہر کیوں نہ ہوئے؟ فرمایا، میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی، دل نے چاہا کہ وہ پوری ہو جائے تو پھر سلام پھیروں گا۔ ولادت و سلسلہ نسب۔ مشہور محدث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مشہور شہر بخارا میں 13 شوال 194 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر ہوئی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 62 سال کی عمر پائی اور یکم شوال 256 ہجری بروز ہفتہ عید الفطر کی رات بیماری کی حالت میں وصال ظاہری فرمایا۔ القبات۔ امیر المومنین فی الحدیث، حافظ الحدیث، محدث، مفتی، حبر الاسلام وغیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور القبات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تعداد۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کی تعداد 1080 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی تعداد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال فرمایا تو 9000 شاگرد محدث علم حدیث کے جاننے والے چھوڑے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر پرورش کی تمام تر ذمہ داریاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ یعنی ماں نے سنبھالی۔ بچپن میں حضرت سیدنا امام بخاری کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ والدہ ماجدہ اس صدمے سے روتی رہتی اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتی۔ ایک رات سوتے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کی واپسی کے لیے دعائیں مانگتی رہی ہے، مبارک ہو
کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی بحال فرما دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ زمانہ تعلیم۔ حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری جب 10 سال کے ہوئے تو ابتدائی اور ضروری تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اللہ پاک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا۔ علم حدیث انتہائی محنت سے حاصل کیا۔ 16 سال کی عمر میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی اور والدہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ میں حاضر ہوئے۔ والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے کے بعد واپسی وطن آ گئے، مگر آپ مزید علم حاصل کرنے کے لیے وہیں رہیں اور 18 سال کی عمر میں آپ نے وہیں پر ہی ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ 1000 احادیث زبانی بیان فرما دیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے ایک مشہور شہر بلخ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے آپ سے حدیث سنانے کی فرمائش کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 احادیث مبارکہ زبانی بیان فرما دیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی و انکساری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی شاگرد محمد بن حاتم وراق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام بخاری بخارا کے قریب مسافروں کے ٹھہرنے کا مکان بنا رہے تھے۔ خدمت کرنے والے اور عقیدت مند حضرات بھی آپ کے ساتھ تھے، مگر اس کے باوجود آپ اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر دیوار میں لگا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، آپ رہنے دیجئے، یہ اینٹیں میں لگا دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ عمل مجھے فائدہ دے گا۔ سوکھی روٹیاں تناول فرماتے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم کے دوران بس اوقات سوکھی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا۔ کبھی کبھار ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ حکیموں نے بتلایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتڑیاں سوکھ چکی ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے خشک روٹی کھا رہے ہیں اور اس عرصے میں سالن کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث لکھنے کا انداز۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحمدللہ میں نے صحیح بخاری میں تقریباً 6000 احادیث ذکر کی ہے۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا اور استخارہ کرتا۔ جب کسی حدیث کی صحت پر دل جمتا تو اسے کتاب میں شامل کر لیتا۔ بارگاہ رسالت میں صحیح بخاری شریف کی مقبولیت۔ حضرت سیدنا امام ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ مکہ شریف میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان سو رہا تھا کہ میرا نصیب جاگا اور خواب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابو زید، کتاب شافی کا درس کب تک دو گے؟ ہماری کتاب کا درس کیوں نہیں دیتے؟ آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جامع محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف۔ آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی امام بخاری کے بارے میں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ باقی وسلام۔